اگلا سوال یہ کہ 9 محرم یا 10 محرم کو قبرستان جانے کے ساتھ خاص کرنا کیسا ہے؟ بھائی غلط ہے۔ آپ مجھے پہلے تو یہ بتاؤ کہ کسی بھی چیز کو خاص کرنا کسی دن کے ساتھ، یہ تو شرعی کام ہے، یہ شریعت کا کام ہے۔ شریعت جس کام کو، جس دن کو، جس ٹائم کو مختص کرے، ہم میں سے کون ہوتا ہے جو یہ ان چیزوں کو مختص کرے؟ ہمارے ہاں لوگ اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں۔ خاص طور پر دیکھیں کہ 9 محرم پر یا بعض علاقوں میں 10 محرم پر یہ رسم جاری ہے، سارے مرد، سارے عورتیں، سارے ہجوم کی صورت میں قبرستانوں پر اکٹھے گئے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس بارے میں بھی ہم شریعت سے رہنمائی لیں، حالانکہ ہم نے جس ذات اقدس پر ایمان لایا گیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان باتوں میں کتنی اللہ کی تعلیم کی پاسداری کرتے ہیں۔ آپ مسلم شریف دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اماں کی قبر پر جا رہے ہیں، لیکن پہلے اللہ سے اجازت لیتے ہیں۔ پھر مسلم شریف کے اندر آپ آگے دیکھیں، اپنی امی کی قبر پر جانے کے بعد ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اس بارے میں بھی اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو یہاں سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ قبرستانوں میں جاتے ہیں تب بھی آپ آزاد نہیں ہیں، اللہ سے اجازت لیں، اللہ کی شریعت سے اجازت لیں۔ تو ہم پہلے تو یہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ایسا کرنا شریعت سے ثابت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، سلف صالحین نے، کس نے یہ 9 محرم الحرام کا، 10 محرم الحرام کا دن مقرر کیا ہے کہ آپ سارے مرد عورتیں ان دنوں میں قبرستانوں پر اکٹھے ہو؟ کوئی ثابتی نہیں۔ جب کوئی ثابتی نہیں تو پھر دین میں ایسے اہتمام کے بارے میں کیا کہا جائے؟ یہی کہا جائے گا کہ یہ مردود ہے۔ جیسے نبی کریم اسلام کی حدیث بھی ایسے مسلم کے اندر آپ نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اس دین میں کوئی بھی نئی چیز کو ایجاد کرے گا وہ مردود ہے، اور ایسی مردود ہے۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یہ مردود کام اللہ کی نظر میں، اللہ کی شریعت میں سب سے برا کام ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عمل کی میں نے تعلیم نہیں دی، شریعت نے اجازت نہیں دی، کوئی اپنی طرف سے اس شریعت میں اس کو ایجاد کرتا ہے، وہ عمل مردود ہے، اور اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں بدترین عمل ہے۔ بلکہ اس سے اگلی بات، یہ مظالم ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اب 9 محرم الحرام یا 10 محرم الحرام پر ایک تو یہ عمل ناجائز ہے، سارے مرد، سارے عورتیں اکٹھے ہو جائیں، شریعت نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی کہ ایسا اہتمام کریں۔ پھر اس اہتمام کے ساتھ دوسرے جتنے جرم کیے جاتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے، بلکہ میں اپنے علاقے کی بات کروں کہ 9 محرم الحرام یا 10 محرم الحرام سے پہلے خواتین اپنے نئے کپڑے تیار کرواتی ہیں کہ ہمیں اس دن قبرستان جانا ہے، پھر نئے کپڑے تیار ہوتے ہیں، وہ پہن کر بن ٹھن کے پھر وہ قبرستان میں آتی ہیں۔ جبکہ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے فہی زانیہ، یہ بدکارہ عورت ہے۔ اور یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے؟ نیکی کے نام پر محرم الحرام کی 9 یا 10 تاریخ پر قبرستان میں عورتیں بن ٹھن کے سنور کے تیار ہو کے قبرستان آ رہی ہیں۔ ایسے اگلی بات کہ پھر مرد وہاں پہ پہلے سے موجود ہیں، یہ نوجوان خواتین جا رہی ہیں، ان سے پہلے نوجوان وہاں پہ پہلے سے موجود ہیں۔ آپ کسی بھی مکتب فکر سے ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا محمد کریم علیہ السلام کی یہی تعلیم ہے؟ آپ نے تو مردوں اور عورتوں کے اختلاط کو اتنا ناپسند کیا ہے۔ آپ ابو داؤد شریف پڑھیں کہ مسجد کے لیے، حالانکہ نماز الگ پڑھتے تھے، مرد الگ آگے بیٹھتے ہیں، عورتیں پیچھے بیٹھتی ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، مسجد کے آنے اور جانے کے سلسلے میں تمہارے دروازے بھی الگ ہونے چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دروازے بھی الگ کر دیے۔ شریعت نے مردوں عورتوں کے اختلاط کو اتنا ناپسند کیا ہے، اور ہمارے ہاں لیں جائیدہ قبرستانوں کا 9 محرم الحرام پر، 10 محرم الحرام پر مرد بھی وہاں پر اکٹھے ہیں، عورتیں بھی وہاں پر اکٹھے۔ پھر وہاں پہ مزید آپ دیکھیں، ان دنوں میں قبرستانوں پر دیکھیں عورتیں قبروں پر بیٹھی ہیں، پارے لے کے بیٹھی ہیں، قرآن پاک کے مصحف لے کے بیٹھی ہے، بڑی آواز میں تلاوتیں کر رہی ہیں، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہی ہے، کوئی سورہ مزمل پڑھ رہی ہے۔ حالانکہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر عورتوں کی امامت کرے، یہ ساری عورتوں کی جماعت کے، عورتوں کی امامت کرنے والی عورت سے نماز میں غلطی ہو جائے تو پیچھے والی عورتوں کو کہا گیا کہ آپ اسے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی، آپ پیچھے سے تالی بجائیں تاکہ آپ کی امامت کرنے والے خاتون کو پتہ چلے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ عورت نماز پڑھتے ہوئے اپنی امامت کرنے والی عورت کو پیچھے سے لقمہ نہیں دے سکتی، بلکہ وہ تالی بجاتی ہے۔ عورت کے آواز کو شریعت نے اتنا محدود کیا ہے، اور یہاں پر دیکھیں کہ بڑی آوازوں میں ان دنوں میں قبروں پر عورتیں تلاوت کر رہی ہیں۔ یہاں بلکہ آپ اور آگے جائیں، چلو عورتوں مردوں سب کا ان دنوں میں مخصوص ایام میں جا کر یہ تلاوتیں کرنا،
پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ قبرستان میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے آپ نے کہاں سے دلیل لی ہے؟ جس ذات پر میرا اور آپ کا ایمان ہے وہ تو منع فرماتے ہیں کہ آپ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کہ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں قرآن پڑھو۔ کیا مقصد ہے؟ گھروں میں قرآن پڑھو، یہاں قرآن پڑھا جائے، قبرستان نہ بناؤ کہ یہاں پہ قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ وہ کتنی ساری حدیثیں ہیں، وہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کرنے والے نے سوال کہ اللہ کے رسول میں قبرستان جاؤں تو کیا کروں؟ اگر قبرستان میں قرآن کی تلاوت جائز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً اچھی بات چھپاتے نہیں، قطعاً نیکی نہیں چھپاتے، آپ اسے فرماتے وہاں جا کے تلاوت کرو، وہاں جا کے یہ اذکار کرو۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہاں جاؤ تو قبرستان والوں کو سلام کہو۔ یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے، تلاوت کیوں نہیں سکھلائی؟ آپ مجھے بتاؤ کہ سب سے بڑے انسانیت کے معلم ہیں، ہر اچھائی سکھلا دی۔ سائل سوال بھی پوچھ رہے ہیں میں قبرستان جاؤں تو کیا کروں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ سلام جا کے کرو، تلاوت کی تعلیم نہیں دی۔ تو قبرستان میں قرآن پاک پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسند حدیث آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحابہ میں سے کسی نے قبرستان میں جا کے تلاوت کی ہو۔ اس بارے میں جو کہا جاتا ہے نا سن عبداللہ بن عمر سے کہ انہوں نے تلاوت کی تعلیم دی، وہ بھی تدفین کے ٹائم، اور تدفین کے ٹائم کی وہ روایات بھی سن عبداللہ بن عمر سے ضعیف ہیں، ثابت نہیں ہیں۔ ان کی دو سندیں، ایک میں ایوب بن نہیک ضعیف ہے، دوسرے میں عبد الرحمن بن لجلاج ضعیف ہے، کسی صحابی سے کوئی ثابت نہیں۔ اور مزید انشاءاللہ آگے موقع ملتا ہے تو پھر یہ جو قبروں کے احکام و مسائل ہیں اس میں انشاءاللہ میں ان چیزوں کی وضاحت کرتا ہوں۔ یہ تو ویسے ہی سمجھو کہ سوالات کے بیچ میں تشریح آ گئی۔ تو اب یہ چیزیں دیکھو، ان چیزوں پہ غور کرو۔ قبرستان میں ہم جو ان مخصوص ایام میں 9 محرم الحرام، 10 محرم الحرام جا کے ہم کتنی شریعت کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ پھر اگلے اہتمام کیا ہوتے ہیں؟ اگلا اہتمام یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کے کھانے پینے کے اہتمام ہوتے ہیں۔ مرد عورتیں اپنے گھروں سے، گوٹھوں سے کھانے پینے کی چیزیں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ قبرستان میں تقسیم کریں گے، وہاں اجر ثواب زیادہ ملے گا، یا وہاں جا کے بانٹیں گے۔ ان سے پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ یہ کھانے پینے کا اہتمام جا کے قبرستان میں کریں؟ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی سے، نہ کسی تابعی سے، نہ کسی امام سے، نہ اہل بیت اطہار میں سے کسی سے۔ اور بلکہ ظلم کی بات یہ ہے، وہ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبرستان میں جاؤ تو وہاں سے نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ یہ قبروں کی زیارتیں آپ کو نصیحت کریں، آپ کو آخرت یاد دلائیں۔ جن جگہوں سے عبرتیں حاصل کرنی تھی ہم وہاں پہ جا کے شربتیں پی رہے ہیں، جن جگہوں سے عبرتیں حاصل کرنی تھی ہم وہاں پہ جا کے بڑے بہترین انداز سے کھانے کھا رہے ہیں، بڑے بارونق ماحول لگے ہوئے ہیں۔ جن جگہوں سے عبرتیں حاصل کرنی تھی وہاں پر مردوں عورتوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بن ٹھن کے، سمر کے، تیار ہو کے، نعوذ باللہ ایسے تیار ہو کے آئے جیسے عید کا دن ہے۔ اللہ کے بندو، ان حقائق پر غور کرو۔ مجھے بھی مر کر اس دنیا سے چلے جانا ہے، آپ میں سے بھی کوئی نہیں رہے گا۔ ان چیزوں کو سمجھیں، شریعت کو شریعت سمجھیں، اللہ کے دین کو اللہ کا دین سمجھیں۔ ہر اپنی منمانی چیز کو، لوگوں کو یہ چیزیں بری لگتی ہیں، جب یہ حقائق ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں بڑے برے لگتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کو کیوں برے لگتے ہیں؟ کیا یہ میں اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں؟ یہ میری اپنی مرضی ہے، اللہ رسول کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو کیوں یہ چیزیں بری لگتی ہیں؟ آپ جو کر رہے ہو، جن کو آپ اچھا سمجھتے ہو، بہتر لگتے ہو، جو چیز آپ کو بری نہیں لگتی وہ اللہ رسول نے سکھلائی ہے۔ یہ کتنی بری تقسیم ہے کہ جن چیزوں کی تعلیم اللہ رسول نے دی ہے، آج مسلمانوں کو وہ بتاؤ تو ان سے چڑ لگتی ہے، ان سے نفرت کرتے ہیں، اور جو اس دین کے اندر اپنی منمانی پر ان کے معاملات قائم ہیں ان کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اور دکھ ہے امت کے ان علماء پر، اور خاص طور پر محرم الحرام کے ایام میں۔ آپ دیکھیں اہل تشیع کو تو چھوڑو، سنی علماء، کربلا کے واقعات، دوسری تقریریں، بڑے بڑے بیان جاری ہیں، لیکن ان برائیوں سے کوئی نہیں روکتا۔ آپ ان سے پوچھیں، کسی مکتب فکر کا عالم ہو، اللہ سے ڈر کر بتائیں کیا یہ دین ہے؟ اگر یہ دین نہیں ہے تو دین کے نام پر یہ کیوں جاری ہے؟ آپ کیوں اس کی تعلیم نہیں دیتے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے محترم دوستو، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ان معاملات میں جتنی ہم نے یہ رسومات جاری کر رکھی ہیں کہ 9ویں 10ویں پر ہی قبرستان جانا گئے، انہی دنوں میں قبروں کو چنائی کرنی ہے، قبروں کو اوپر مٹی ڈالنی ہے، وہاں پہ جا کے کھانا ہے، کھلانا ہے،
یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اللہ سے ڈر کر اس چیز کو پہلے سمجھو کہ کیا یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، اگر نہیں ہے تو باز آ جاؤ، اگر باز نہیں آتے تو اللہ سے ڈرو، کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ جو چیز سراسر غلط ہے سے بچنا چاہیے۔